1 سال کے بعد حاکم بصرہ نے گورنر بغداد کو خط لکھا کہ مجھے جتنے قیدی دینے ہیں دے دے، یہ ایک قیدی مجھ سے واپس لے جا۔ اس نے آگے سے لکھا کیوں اس کی کوئی ملاقات پیچھے سے تنگ کرتی ہے؟ اس نے کہا کوئی ملاقات کے لیے تو نہیں آتا، لیکن جب شام ہوتی ہے۔ قید خانے کی جو چھت تھی وہ اتنی نیچی تھی، میری طرف دیکھنا، جس کی وجہ سے تیرا اور میرا مظلوم ایمان قیام نہیں کر سکتا تھا۔ 14 سال جب اس ملعون سندی بن شاہد کا دل چاہتا، تاریخ کہتی ہے جو ایمان کے گلے میں توق تھا وہ خالی توق نہ تھا، اس کے اندر لمبی لمبی، وہ ذرا پیچھے دیکھو، انہوں نے تابوت کو کتنی عزت سے اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی روکو تابوت کو کتنی عزت و تکریم سے اٹھایا ہوا ہے۔ ہائے بغداد میں اعلان کروایا گیا، آج بغداد کے قیدی جنہوں نے ہائی کی ہے، بہت سی روحیں جو پچھلے سال موجود تھیں اس سال ہمارے درمیان ہیں، جو ہائی کر کے روئے ہو۔ بطول کی بیٹی زینب، تجھ پہ جب کرم کی نگاہ ڈالتی ہے تو ہائی کی یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کل وہی روئے گی جو زندہ رہے گی، اور میں ہر مجلس میں کہتی ہوں، واجب سمجھ کر کوئی مومنہ جب میں مسائل پڑھوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، اور میں ہر مجلس میں کہتی ہوں سر جھکا کر یا منہ پہ رومال رکھ کے نہ رویا۔ حسین کو رونے سے شکلیں نہیں بگڑتی، موت کے وقت وہ چہرہ بگڑے گا نہیں جو ان کو سر اٹھا کر روئے۔ ہر مجلس میں سیدہ زخمی پہلو پر ہاتھ رکھ کر آئی۔ موسیٰ کاظم کی مجلس وہ ہے جس میں خم والی بی بی بھی آئی۔ آج ویسے بین کر کے رونا جیسے خم والی بی بی فاطمہ چاہتی ہیں۔ عزادارو، سید و غیر سید و غریبوں کے غم میں پرسہ دینے والوں، کئی بیٹیوں کا باپ جو ایران کی زائرہ بیٹھی ہوں، وہ میری بات کی گواہی دو کہ سالانہ جب تجھے زیارت پر لے کے جاتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی موسیٰ کاظم کے بیٹے کی خبر ہے، یہ موسیٰ کاظم کی فلاں بیٹی کی خبر ہے۔ اس امام کے صرف بیٹے نہیں رولے، بیٹیاں بھی رول گئے۔ حرمت سادات پر موسیٰ کاظم کی اولاد سب سے بڑی دلیل ہے۔ کئی بیٹیوں کا باپ، یہ جو جنازہ تابوت آج اٹھے گا نا، یہ بیٹیوں کی حسرت ہے اٹھانا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ملک الموت نہ آیا۔ مجھے جواب دو، کیا کبھی کسی نے جنازے والوں سے کہا ہے کہ تو بھی رو، تو بھی رو، تو بھی رو؟ نہیں۔ جس کا جتنا تعلق جنازے والے سے ہوتا ہے وہ اتنی ہی بلند آواز سے گریہ کر دے گا۔ جس کا جتنا تعلق موسیٰ کاظم سے ہے وہ اتنی ہی بلند آواز سے گریہ کرے۔ عزادارو، سید و غیر سید و غریبوں کے غم میں پرسہ دینے والوں، کل قید تیرے مولا کی 34 سال اور کچھ مہینے ہیں، لیکن آخری قید 14 سال ہے۔ یحییٰ برمکی مولا کو مدینے میں گرفتار کرنے کے لیے آیا تو اس وقت ملا نانا کے روزے پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے انہوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، زنجیریں پہنائی۔ یا ایک دفعہ میرے مولا نے کہا یہ وہ قید ہے جس کے بعد میں نے واپس کیا۔ ہائے کر کے رو، ہائے کر کے رو، یہ وہ قید ہے، ماتم کرو جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے، یہ وہ قید ہے جس کے بعد میں نے واپس نہیں آنا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دو۔ میں گھر جا کر پول پر بیٹھے تھے، وہ سارے اٹھ کر چلے گئے۔ تاریخ کہتی ہے سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، وہ چیختا ہوا آیا، آواز دے کے کہتا ہے اس کا میں ضامن ہوں۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا نانا محمد مجھے رات کو خواب میں کلمہ پڑھا کر کیوں گیا تھا۔ یا موسیٰ کاظم نے آواز دے کے کہا تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، تو میرا ضامن کیسے بن گیا؟ آواز دے کے کہتا ہے مجھے 10 سال ہو گئے آپ کے قریب دکان کرتے ہوئے، مجھے آج پتا چلا ہے کہ آپ
آپ کی بیٹیاں بھی ہیں. میں نے آج تک آپ کے گھر سے آواز نہیں سنی. عزاداروں، انہوں نے 2 لشکر بنائے. ایک بصرہ کی طرف لشکر روانہ کیا، ایک بغداد کی طرف، تاکہ پتہ نہ چلے کہ امام کس لشکر میں سوار ہے. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، وہ آنکھ رونے سے بچ جائے گی جو دنیا میں غم حسین پہ روتی رہی. میری طرف دیکھنا جنہوں نے ماتم کرنا ہے. تاریخ کہتی ہے جو قافلہ بصرے کی طرف جا رہا تھا، عزاداروں جو کتاب کی فکریں ہیں وہ یہی ہیں کہ امام کو ایک اونٹ پہ رسیوں سے باندھا گیا. کیا سن رہی ہو؟ ہائے کرو، ماتم کرو. امام کو بین کر کے رونے کہا کہ جنازوں پہ بین کیے جاتے ہیں. تمہاری آواز منبر سے دور ہے، زہرا سے دور نہیں ہے. عزاداروں میری طرف دیکھو، میری منظر دینا ہے. رسیوں سے باندھا گیا اور امام کے اوپر کچھ کپڑے رکھ دیے گئے تاکہ پتہ نہ چلے کہ امام کہاں سوار ہے. ایک لشکر بغداد کی طرف گیا، ایک بصرہ کی طرف گیا. 1 سال تک تیرا اور میرا مظلوم امام بصرہ میں قید رہا. 1 سال کے بعد حاکم بصرہ نے گورنر بغداد کو خط لکھا کہ مجھے جتنے قیدی دینے ہیں دے دے، یہ ایک قیدی مجھ سے واپس لے جا. اس نے آگے سے لکھا کیوں اس کی کوئی ملاقات پیچھے سے تنگ کرتی ہے. اس نے کہا کوئی ملاقات کے لیے تو نہیں آتا، لیکن جب شام ہوتی ہے قید خانے کے دروازے پر ایک کالے برقعے میں بی بی ماتا جو بین کرتی ہے، اس کے بینوں سے میرے بصرے میں زلزلہ آ جاتا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. کل وہی روئے گی جو زندہ رہے گی. عزاداروں جب امام کو بغداد لے جایا گیا تو بغداد کے ارد گرد شیعت کے مرکز تھے. ان کی پوری کوشش تھی کہ امام کی قید کو چھپا کے رکھیں. جتنا ظالم داروغہ ہوتا اسی قید میں امام کو رکھتے. جو بغداد گئے ہیں، جنہوں نے امام کا قید خانہ دیکھا ہے، وہ میری اس بات کی گواہی دینا. آخری قید سندی بن شاہق ملا ان کی تھی. یہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا تھا. میری طرف دیکھنا، میرے امام کی قید کا منظر دینا ہے. جو بغداد گئے ہو وہ بین کر کے رونا، جو نہیں گئے مولا انہیں امام کے قید خانے کی زیارت کروانا. میری طرف دیکھنا، جو قید خانہ تھا وہ خالی قید خانہ نہ تھا، اس کے اندر ایک کنواں کھودا گیا تھا. اس کے چاروں طرف لوہے کی سیخیں تھی. قید خانے کی جو چھت تھی وہ اتنی نیچی تھی، میری طرف دیکھنا، جس کی وجہ سے تیرا اور میرا مظلوم امام قیام نہیں کر سکتا تھا. 14 سال جب اس ملعون سندی بن شاہق کا دل چاہتا یہ غار کا سوراخ بند کر دیتا. میری طرف دیکھ، جیسے ہی غار کا سوراخ بند ہوتا ہوا اندر سے آنا بند ہو جاتی. عزاداروں جب اس کا دل چاہتا غار کا سوراخ کھولتا، گرم پانی امام پر پھینکتا. جب اس کا تیرے گریے کی آوازیں بلند ہو تو میں تابوت کو اشارہ کروں. جب اس کا دل چاہتا گرم انگارے امام پر پھینکتا. کبھی کبھی دیکھتا، داروغہ سے پوچھتا کہ موسیٰ کاظم کیا ہے. وہ آواز دے کے کہتا لعین جسے تو کپڑا سمجھ رہا ہے، تصوب الرؤیا علی الارض، وہی تو موسیٰ کاظم ہے. اب میں امام کے زیور پڑھنے لگی ہوں. میری طرف دیکھ جنہوں نے عبادت کر رہا. اللہ آج کے دن کے صدقے میں جو بے گناہ قید ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما. میری طرف دیکھ، میری جرات نہیں کہ میں امام کے زیور پڑھ سکوں. بڑے بڑے نوجوان جب بغداد جاتے تھے تو امام کے زیور
بے ہوش ہو جاتے تھے، کچھ کی وہیں پر شہادت ہو جاتی تھی۔ میری طرف دیکھ، وہ زیورات کیسے تھے، اور اگر اسی پہ قیامت آ گئی تو میں مسائل چھوڑ دوں گی۔ تاریخ کہتی ہے جو امام کے گلے میں توق تھا وہ خالی توق نہ تھا، اس کے اندر لمبی لمبی لوہے کی پرچیاں تھی۔ جو امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی تو خالی ہتھکڑیاں نہیں تھی، اس کے اندر لمبے لمبے لوہے کے نیزے تھے۔ جو بیڑیاں تھی ان کے اندر لمبے لمبے لوہے کے نیزے تھے۔ زیارت ناہیہ میں تیرا 12واں امام فرماتا ہے السلام علی مرزوز الساقین بحلق الخیول، میرا سلام ہے میرے اس مظلوم دادا پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ تیرا امام جب رکوع کی حالت میں ہوتا تو گوشت کے ٹکڑے زندان میں گرتے، کوئی کالے برقعے میں بی بی آواز دے کے کہتی کوئی آئے ٹکڑوں کو اٹھا ماتا۔ اجرکم علی اللہ بیان کر کے رہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تیرے اور میرے مظلوم امام کو وہ انگور پیش کیے گئے جن میں رضا کی یتیمی چھپی ہوئی تھی۔ امام اللہ کی رضا سمجھ کر امام نے ان انگوروں کو نوش کیا۔ اب اس مجمع میں کوئی ڈاکٹر ہے یا حکمت سے ریلیٹڈ ہے تو وہ میری اس بات کی گواہی دے گی، زہر کا اثر خشک اور گرم ہوتا ہے۔ جس کو زہر ملتا ہے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اب بھی میں پڑھوں؟ پینے کے لیے پانی، تڑپنے کے لیے جگہ۔ مسلمانوں نے موسیٰ کاظم کو نہ پینے کے لیے پانی دیا، نہ تڑپنے کے لیے جگہ، بس آخری دو فکریں۔ عزادارو، آج کی رات باعجاز امامت موسیٰ کاظم مدینے آئے۔ رضا کی ماں تہجد کے لیے وضو کر رہی تھی، زنجیروں کی چھنکار آئی، سر پہ برقع اوڑھ کے کہتی ہے کون ہے آدھی رات کو میرے گھر پہ آنے والا؟ تمہیں نہیں پتا یہاں موسیٰ کاظم کی بیٹیاں رہتی ہیں؟ آواز دے کے کہتا رضا کی ماں مجھے پہچان، میں موسیٰ کاظم ہوں، مجھے زہر دے دی گئی ہے، مجھے میری بیٹیوں سے ملوا۔ عزادارو آواز دے کے کہتی تمہیں تیری غربت کا واسطہ میری کسی بیٹی کو جگانا نہ۔ کہا میں جگاتا نہیں، مجھے بیٹیوں کے چہروں کو دکھا۔ عزادارو رضا کی ماں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ بیٹیاں زمین پہ سو رہی تھی۔ امام نے بیٹیوں کا ماتھا چوما، ایک ایک بیٹی کا ماتھا چومتے گئے، یا امام کی دامن میں ایک بچی کا ہاتھ آیا۔ آواز دے کے کہتی میں تیری فاطمہ معصومہ کو کسی کو مل یا نہ مل مجھے سینے سے لگایا اور میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کر مر جانا۔ ماتا اجرکم علی اللہ، تابوت تیار رکھو۔ عزادارو تاریخ کہتی تیرا اور میرا امام زہر کے اثر سے تڑپ رہا تھا۔ سندی میں آخری فکرے، سندی بن شاہد ملعون قید خانے میں آیا، ایک کاغذ اور قلم لے کر آیا، میری طرف دیکھو۔ آواز دے کے کہتے قیدی لکھ کہ اپنی موت خود مر رہا ہے۔ امام آواز دے کے کہتے اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس اور مسائل کے فکرے ہو نہیں سکتے۔ ہر مستور سے اپیل ہے کہ ماتم کرے۔ آواز دے کے کہتے ہیں اللہ تجھ پر لعنت کرے، کیا اللہ کی حجت سے جھوٹ لکھوائے گا؟ آواز دے کے کہتے ہیں اگر تو نہیں لکھے گا تو میں تیرے پہ ظلم کروں گا۔ امام فرماتے تو اپنا ظلم آزما، میں اپنا صبر آزماتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے اللہ جانے اس نے کس انداز میں موسیٰ کاظم کو تازیانے مارے۔ ساتھ والے لعین نے کہا تازیانے روک دے، قیدی تو کب کا مر چکا ہے۔ ماتم وہ دیکھو، وہ ذرا پیچھے دیکھو، انہوں نے تابوت کو کتنی عزت سے اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی روکو تابوت کو، پیچھے مڑ کے دیکھو تابوت کو کتنی عزت اور تکریم سے اٹھایا ہوا ہے۔ ہائے بغداد میں اعلان کروایا گیا کہ رافضیوں کے امام نے قضا پائی، 4 بدتمیز مزدور بلائیں گے جنہوں نے امام کے جنازے کو اٹھایا۔ امام کا جنازہ بلے
ہاتھ پہ رکھا نہیں،